محبت الہی عز و جل ہے، کیا اس کے بھی خاص فضائل ہیں اور کیا اس کا بھی ہمیں حکم شریعت میں دیا گیا ہے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے دیگر نیکیوں کے بطور خاص کوئی اس کا ثواب بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح محبت الہی بھی ایک نیکی ہے، اس کا بھی کوئی ثواب ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا اس کا حکم ہے. جی، اس میں دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام احکام کے اندر اصل جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے. یعنی جو دیگر نیک اعمال بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ذکر اللہ، تلاوت، یہ تمام اعمال بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہی تقاضے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہم عام اگر اپنی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ محب جو ہے وہ محبوب کے سامنے اکڑ کے رہے. صحیح. وہ اس کے سامنے عاجزی کی انتہا کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. اب نماز بھی ایسے ہی کہ نماز محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی انتہا کرنا ہے. سبحان اللہ. آدمی محبت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. صحیح. اور وہ محبت جب پروان چڑھتی ہے تو آدمی جھک جاتا ہے. اور جھکنے کے بعد جب دل کا تقاضا اور بڑھتا ہے تو آدمی اپنے بدن کا سب سے بہترین حصہ پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے. صحیح. یہ عاجزی کی انتہا کرنا جو ہے یہ محبت کی ایک علامت ہوتی ہے، اور نماز اسی چیز کا نام. صحیح. اسی طرح روزہ کیا ہے؟ روزہ بھوکا پیاسا رہنا، یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ محبت کے اندر آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے. صحیح. اچھا، زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ محبوب کی خاطر اپنے مال کو قربان کر دینا. حج کیا ہے؟ حج ہے محبوب حقیقی کی خاطر اپنی عقل کو قربان کر دینا. کہ حج کے اکثر و بیشتر جو افعال ہیں وہ عقل میں نہیں آتے، خلاف عقل نہیں ہے لیکن عقل میں نہیں آتے. جی. اب ایک آدمی اچھا بھلا سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، وہ اتار کے انسلے کپڑے پہن لیتا ہے. صحیح. اس نے زندگی کے اندر کبھی سر مڑوایا نہیں ہوتا لیکن حج کے اندر وہ گنج کروا کے آ جاتا ہے. صحیح. اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ جا کے 7 چکر لگانے. وہ صحیح کرتا ہے، 7 چکر لگا لیتا ہے. بھئی کیا ہو رہا ہے؟ یہ چکر لگا رہا ہوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر یہ کام کرنا ہے. اس کا عرفات میں جانا جو ہے یہ بھی اسی محبت کی علامت ہے کہ عرفات میں جا کے کوئی بطور خاص کو حکم کرنے کا نہیں ہے، دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ فرض نہیں ہے. صحیح. لیکن کیا ہے؟ ابھی میدان کے اندر گئے، باہر آ گئے. صحیح. تو عقل قربان کر دی. حج محبت کے نام پہ عقل قربان کر دینے کا نام ہے. اور محبت میں اس چیز کا ویسے ہی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. صحیح. کہ عقل جو ہے وہ عشق پر قربان کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب حج جو ہے وہ بھی اسی عشق الہی اور محبت الہی کی علامت. جہاد کے اندر تو بندہ جان ہی قربان کر دیتا ہے. ذکر اللہ کرتا ہے تو محبوب کا نام جپنا جسے کہتے ہیں، جو تکرار کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، وہ پایا جاتا ہے. تلاوت کرنا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، وہ محبوب حقیقی کے ساتھ کلام کرتا ہے. تو یوں جتنی بھی دینی عبادتیں ہیں ان سب کے پیچھے جو اصل بنیاد ہے وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت. صحیح. اب دوسری بات کہ کیا اس کا کوئی حکم ہے؟ تو اس کا قرآن پاک کے اندر بڑا واضح طور پہ حکم ہے. بلکہ بندہ مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کی محبت کو دیگر تمام محبتوں پہ ترجیح دے دیتا ہے. ماشاءاللہ. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. اچھا، جہاں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی ساتھ ہی تذکرہ ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم یہ فرماؤ کہ اے لوگو، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری تجارت، تمہارے مال جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، تجارت جس کے خسارے کا ڈر ہوتا ہے، تمہاری رہائشیں اور تمہارے کنبے قبیلے، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. تو گویا یہ حکم دے دیا گیا کہ تمہاری اللہ سے جو محبت ہے
جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ تمہارے باپ دادا سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تمہاری اولاد سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تمہاری بیویوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے، تمہارے بھائیوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے، تمہاری تجارت سے بڑھ کے ہونی چاہیے، تمہارے مال سے بڑھ کے ہونی چاہیے، تمہارے کنبے قبیلے سے بڑھ کے ہونی چاہیے، تمہارے گھروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ گویا محبت کے جتنے بھی عام طور پر جو محبوب اشیاء ہیں جی ان سب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، ان تمام چیزوں پر فائق ہو تو تم مومن ہو، ورنہ پھر حکم الہی کا انتظار کرو۔ صحیح۔ تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے۔ پھر اسی طرح ایک دوسری آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ لوگ انہیں راضی کریں اگر ایمان والے ہیں۔ صحیح۔ اگر ایمان والے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے، اس کا زیادہ حق ہے۔ صحیح۔ تیسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ اس کا حکم، اب آ جائے اس کی فضیلت کی طرف۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اب اس کی فضیلت میں پہلی بات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ذکر اللہ، تلاوت کی جتنی فضیلتیں ہیں صحیح صحیح۔ وہ سب کی سب انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی محبت کی فضیلتیں۔ نماز پڑھنا جب محبت الہی کی نشانی ہے تو نماز کی ساری فضیلتیں محبت الہی کی فضیلتیں بن جائیں گی، لیکن اس سے جدا گانا بھی بطور خاص محبت کے نام پر جو فضیلت کا بیان ہے وہ بھی موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جی اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ صحیح، سوال تو کر رہے ہو، سوال تو کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو تیاری کیا کی ہے؟ تو اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ میں نے بہت زیادہ، مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جی کہ میں نے بہت زیادہ نفل نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات یہ تو میں نے نہیں کیے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ مسلم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی خوشی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک سے ہمیں ہوئی اتنی خوشی کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہوئی کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہوگا۔ تو اب جو خدا کے ساتھ محبت کرنے والا ہے قیامت کے دن وہ خدا کے قرب میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ تو یہ بطور خاص اس کی فضیلت کہ اللہ کی محبت کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔